السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سردی کا موسم مومن کے لیے ایک خصوصی انعامی پیکج اور نیکیاں کمانے کا ایک بہترین سیزن اور موقع ہے، جس میں ذرا سی مشقت کو جھیل کر نہایت آسانی سے اپنی نجات کا سامان کیا جا سکتا ہے اور آخرت کے بڑے بڑے ذخیرے جمع کیے جا سکتے ہیں۔ چنانچہ حدیث میں ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشاد نقل فرماتے ہیں: سردی کا موسم مومن کے لیے بہار کا موسم ہے، چنانچہ اس کے دن چھوٹے ہوتے ہیں تو وہ روزہ رکھتا ہے اور راتیں لمبی ہوتی ہیں جس میں وہ تہجد پڑھتا ہے۔ سنن کبریٰ۔ معزز ناظرین، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: سردی کا موسم عبادت کرنے والوں کے لیے غنیمت لوٹنے کا موسم ہے، حلیت الاولیاء۔ جبکہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشاد نقل فرماتے ہیں: سردیوں میں بنی آدم کے نرم ہوتے ہیں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا اور مٹی سردیوں میں نرم ہو جاتی ہے، حلیت الاولیاء۔ سردی کے موسم میں اگرچہ ٹھنڈی اور سرد ہوائیں چل رہی ہوتی ہیں، پانی بھی سخت ٹھنڈا ہو جاتا ہے جس میں ہاتھ لگانے کا بھی دل نہیں کرتا۔ چنانچہ نمازوں میں بار بار وضو کرنا انسان کی جان پر مشکل گزرتا ہے۔ ٹھٹھرتی راتوں کو اٹھ کر ٹھنڈے پانی سے غسل کرنا کسی بڑے معرکے سے کم معلوم نہیں ہوتا۔ پھر تہجد میں یا فجر کی نماز میں نرم اور گرم بستروں کو چھوڑ کر مسجدوں کی جانب جانا اور اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ایک مشکل مرحلہ ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالی نے اس میں اجر و ثواب رکھا ہے، اور اس مجاہدہ و مشقت میں جو نیکیوں کے پہاڑ اور انعامات رکھے ہیں وہ اس قدر عظیم اور بڑے ہیں کہ ان کے مقابلے میں ہی عارضی اور قلیل مشقت ہیچ ہے، اور سودا ہرگز کوئی مشکل نہیں۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سردیوں کے موسم میں کیے جانے والے وضو اور غسل اور اس میں پڑھی جانے والی نماز کے بہت سے فضائل بیان کیے ہیں۔ سردی کے وضو کی فضیلت۔ حضرت سیدنا علی رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل فرماتے ہیں: جس نے سخت سردی میں کامل وضو کیا اس کے لیے اجر کے 2 حصے ہیں، یعنی ڈبل اجر ہوتا ہے۔ طبرانی اوسط۔ جبکہ دوسری حدیث میں آیا ہے، حضرت ابو مالک اشعری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل فرماتے ہیں: خیر و بلائی کے 6 خصلتیں ہیں: اللہ کے دشمنوں کے ساتھ تلوار کے ذریعے جہاد کرنا، گرمی میں روزہ رکھنا، مصیبت کے وقت بہترین صبر کرنا، حق پر ہونے کے باوجود جھگڑا ترک کر دینا، ابر آلود موسم میں نماز جلدی پڑھنا، اور سردی کے ایام میں اچھے طریقے سے وضو کرنا، شعب الایمان۔ جبکہ دوسری حدیث میں آیا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دفعہ فرمایا: کیا میں تمہیں ایسا عمل نہ بتلاؤں جس کے ذریعے سے اللہ گناہ معاف کر دے اور درجات بلند کر دے؟ صحابہ نے عرض کیا: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ضرور بتلائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: سردی وغیرہ کی مشقت اور ناگواری کے باوجود کامل وضو کرنا، ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا، اور مساجد کی طرف کثرت سے قدم بڑھانا، بس یہی اپنے نفس کو اللہ کی فرما برداری میں روکنا ہے۔ مسلم۔ محترم ناظرین، حضرت حمران رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے سردی کی ٹھنڈی رات میں وضو کا پانی منگوایا۔ ان کا ارادہ نماز کے لیے جانے کا تھا۔ میں ان کے لیے پانی لایا۔ انہوں نے اپنے چہرے اور ہاتھوں کو دھویا تو میں نے کہا: بس بس، کافی ہے، آپ نے وضو کر لیا ہے، کیونکہ سردی شدید ہو رہی ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے: کوئی بندہ جو کامل وضو کرتا ہے، اللہ اس کے اگلے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ مسند بزار۔ سردی کے غسل جنابت کی فضیلت۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں: 3 چیزیں
ایمان کے اعلیٰ درجہ کاموں میں سے ہے۔ ایک یہ کہ کسی شخص کو سردی کی ٹھنڈی رات میں احتلام ہو جائے اور وہ غسل کرنے کے لیے کھڑا ہو جائے اس طرح کہ اسے کوئی نہ دیکھ رہا ہو۔ دوسرا، سخت گرمی میں روزہ رکھنا، اور تیسرا کسی شخص کا بیابان جگہ پہ جہاں اسے کوئی نہ دیکھ رہا ہو نماز پڑھنا۔ شعب الایمان، سردی میں نرم گرم بستر چھوڑ کر نماز کے لیے کھڑے ہونے کی فضیلت۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ایک حدیث میں ہے، دو شخص کو دیکھ کر اللہ تعالی خوش ہوتا ہے۔ ایک وہ شخص جو سرد رات میں اپنے بستر اور لحاف سے اٹھ کر وضو کرتا ہے، پھر جب نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے پوچھتا ہے، میرے بندے کو یہ تکلیف برداشت کرنے پر کس چیز نے ابھارا ہے؟ فرشتے جواب دیتے ہیں کہ وہ آپ کی رحمت کا امیدوار ہے اور آپ کے عذاب سے ڈرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم لوگ گواہ رہو، میں نے اس کی امیدیں پوری کر دی اور جس چیز سے خوف کھا رہا ہے اس سے امن دے دیا۔ دوسرا وہ شخص جو مجاہدین کی کسی جماعت میں ہے اور وہ یہ جان لے کہ میدان جہاد سے بھاگنے میں اسے کیا گناہ ملے گا، اور یہ بھی جان لے کہ اسے ڈٹ کر لڑنے میں اللہ کے حضور کیا ملے گا، اب بس وہ قتال کرے اور شہید ہو جائے تو اللہ فرشتوں سے پوچھتا ہے، میرے بندے کو یہ تکلیف برداشت کرنے پر کس چیز نے ابھارا ہے؟ فرشتے جواب دیتے ہیں کہ وہ آپ کی رحمت کا امیدوار ہے اور آپ کے حساب سے ڈرتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ تم لوگ گواہ رہو، میں نے اس کی امیدیں پوری کر دی اور جس چیز سے خوف کھا رہا ہے اس سے عمل دے دیا۔ طبرانی کبیر۔ سردی میں روزہ رکھنے کی فضیلت۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل فرماتے ہیں، سردی مومن کے لیے بہار کا موسم ہے، چنانچہ اس کے دن چھوٹے ہوتے ہیں تو وہ روزہ رکھتا ہے اور راتیں طویل ہوتی ہیں جس میں وہ قیام کرتا ہے۔ سنن کبریٰ بہقی۔ حضرت عامر بن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سردی میں روزہ رکھنا ٹھنڈی غنیمت ہے جو بلا کسی جد و جہد اور مشقت کے مفت میں حاصل ہو جاتی ہے، چنانچہ اس کے دن چھوٹے اور اس کی راتیں لمبی ہوتی ہیں۔ شعب الایمان۔ معزز ناظرین، ہمارے بزرگان دین موسم سرما کی آمد پر خوش ہوتے اور اسے عبادت میں اضافے کا موسم قرار دیتے، جیسا کہ حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ موسم سرما کی آمد پر فرماتے، سردی کو خوش آمدید، اس میں اللہ تعالیٰ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں کہ شب بیداری کرنے والے کے لیے اس کی راتیں لمبی اور روزے دار کے لیے دن چھوٹا ہوتا ہے۔ فردوس الاخبار جلد نمبر 2۔ جبکہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ اس شخص پر رحم کرتا ہے جو آدھی رات کو اٹھتا ہے اور تہجد کی نماز پڑھتا ہے اور اپنی بیوی کو بھی جگاتا ہے اور وہ بھی نماز پڑھتی ہے، اور اگر وہ انکار کرے تو وہ اس کے چہرے پر پیار سے پانی کے چھینٹے مارتا ہے، اور اللہ اس خاتون پر بھی نظر کرم فرماتا ہے جو رات کو اٹھ کر تہجد پڑھتی ہے اور اپنے خاوند کو بھی تہجد کے لیے جگاتی ہے، اور اگر وہ انکار کرے تو وہ عورت پیار سے اپنے خاوند کے چہرے پر پانی کے چھینٹے مارتی ہے۔ سنن ابو داؤد۔ معزز ناظرین، اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو پلیز لائک کیجیے، مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے۔